वो गली आम सी थी, जैसे छोटे शहरों में होती हैं, तंग मगर महानूर। एक तरफ पुराने दरो दीवार, दूसरी तरफ खामोशी का साया। इन्हीं दरो दीवार में एक सब्ज रंग का दरवाजा था, जिसके पीछे वो औरत रहती थी, आसिया। मैं रमीत, उसी गली का रहने वाला। मेरी उम्र 23 साल है, मगर अंदर से जैसे कई बरसों की तन्हाई लिए फिरता हूँ। दिल के किसी कोने में मोहब्बत की प्यास, जिस्म की चाह और एक औरत की चाहत का ख्वाब, जो कभी किसी के सामने नहीं कहा। आसिया वो औरत जिसके चेहरे पर वक़्त का अक्स था, मगर दिल में दर्द की नमी। उसकी आंखों में एक ऐसा राज छुपा था, जो मुझे हर रोज इसी दरवाजे के करीब ले आता। वो मुझे आंख भर कर देखती, मुस्कुराती और दरवाजा बंद कर लेती। वो खामोशी मेरे लिए लफ्जों से ज्यादा बोलती थी। एक दोपहर, जब सूरज सरों पर आग बरसा रहा था, मोहल्ला सुनसान पड़ा था, मैं घर से बाहर निकला तो अचानक आसिया के घर का दरवाजा खुला। वो सफेद दुपट्टा सर पर लिए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, रमीज पानी पियोगे? मेरी सांसें जैसे रुक गई। मैंने होंठ तर किए और आहिस्ता से सर हिला दिया। घर में दाखिल हुआ तो वो बरामदे में खड़ी, हाथ में जग और गिलास। उसकी कलाइयां नाजुक और आवाज में धीमापन। ये लो पियो, मौसम बहुत गर्म है आज। मैंने गिलास पकड़ा, उसके हाथ से मेरे हाथ का हल्का सा लम्स हुआ। मेरे बदन में एक लहर दौड़ गई। नजरें झुका ली, मगर दिल धड़कने लगा। चंद लम्हों बाद वो मेरे सामने बैठ गई। रमीज, तुम क्या करते हो आजकल? बीए मुकम्मल किया है, आगे कुछ सोच रहा हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा। सोचना अच्छी बात है, मगर कभी कभी जिंदगी खुद कुछ सोच देती है। उसका लहजा कुछ उदास था। मैं उसे गौर से देखने लगा। चेहरे पर नरमी, मगर आंखों में खालीपन था। अचानक वो बोली, मेरे शोहर को गए 4 साल हो चुके हैं। खामोशी जैसे साथी बन गई हो मेरी। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी खामोशी भी थक जाती है, किसी आवाज की तलब होने लगती है। वो चौंकी, मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अगले दिनों में हमारा मिलना मामूल बन गया। वो चाय बनाकर बुलाती, हम बैठकर बात करते। मौजू कभी किताबें होती, कभी पुरानी फिल्में, और कभी सिर्फ खामोशी। एक दिन मैं उसके करीब बैठा। हवा थमी हुई थी, कमरे में हल्की खुशबू फैली थी। उसने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ थाम लिया, नरमी से, बगैर कुछ कहे। उसके होंठ कप कपाए, मगर उसने हाथ नहीं छुड़ाया। हमारे दरमियान एक पल का लम्हा था, मगर उसमें सैकड़ों जज्बात छुपे थे। रमीज, ये सब ठीक है? उसने धीमी आवाज में पूछा। अगर दिल की सच्चाई हो तो क्या गलत होता है? मैंने आहिस्तगी से कहा। बारिश की एक रात थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। मैं उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो चौंक कर बाहर आई। बारिश में जहां दिल ने कहा तन्हा ना रहो, वो पीछे हटी और मैं अंदर दाखिल हो गया। कमरे में हल्की रोशनी थी, मोमबत्ती जल रही थी, खुशबू फैली थी। वो मेरे करीब आ बैठी। मैंने उसके चेहरे को देखा, जो रोशनी में दमक रहा था। आसिया, क्या तुम मुझे सिर्फ मोहल्ले का लड़का समझती हो? वो खामोश रही। या कोई ऐसा जो तुम्हें फिर से जिंदगी दे सकता हो? उसकी आंखें नम हो गईं। रमीर, तुमने मुझे फिर से जीने का एहसास दिया है। मैंने उसका हाथ था और नरमी से उसकी पेशानी को चूम लिया। बारिश की वो रात मेरे जहन पर छा गई थी। आसिया की भीगी आंखें, खामोश होंठ, और मेरे होंठों की वो हल्की सी पेशानी पर पड़ी चुन्नी। अगली सुबह सूरज निकला, मगर मेरे अंदर कोई रोशनी ना थी। मैं सिर्फ उसका चेहरा याद कर रहा था। दोपहर को मैं दोबारा उसके दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा आहिस्ता से खुला। आसिया सफेद लिबास में, बालों को खुला छोड़े, आंखों में नींद का अक्स लिए खड़ी थी। तुम फिर आ गए? मैं जा ही कब पाया था, मैंने हल्के से कहा। वो मुस्कुरा दी। कभी कभी इंसान चुप रहकर सब कुछ कह देता है। तुम वो सब कुछ कह चुके हो रमीज। कमरे में खामोशी थी, मगर दिल शोर मचा रहे थे। आसिया ने चाय लाकर मेरे सामने रखी, खुद मेरे बिल्कुल पास बैठ गई।
ہم دونوں خاموش تھے مگر ہماری نظریں بات کر رہی تھی۔ رمید، کبھی کبھی لگتا ہے تم میرے بہت اپنے ہو، حالانکہ عمر میں فرق ہے، لیکن دل تو کسی پیمانے پر قابو نہیں رکھتا نا۔ میں نے آہستہ سے اس کی انگلیوں کو تھاما۔ آفیہ، میں تمہیں عمر سے نہیں دل سے چاہتا ہوں۔ میں تمہارے سائے سے بھی محبت کرتا ہوں، تمہارے لمس کی خواہش میں دن رات جلتا ہوں۔ وہ نظریں جھکا گئی مگر ہاتھ نہیں چھڑایا۔ میں نرمی سے اس کی کلائی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ تم بہت حسین ہو آفیہ، تمہیں چھو کر، تمہیں محسوس کر کے میں مکمل ہونا چاہتا ہوں۔ آفیہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں اور نہ کے درمیان، وہ لمحہ جب انسان صرف لمح سے بولتا ہے، جب کوئی الفاظ نہیں بچتے، وہ لمحہ ہمارے درمیان آ چکا تھا۔ آسیہ نے میری طرف دیکھا، وہ آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رمیز، میرے اندر برسوں کی پیاس ہے، تم نے اس پیاس کو آنکھوں سے پڑھا۔ کیا تم میری تنہائی کا حصہ بنو گے؟ میں صرف حصہ نہیں، میں تمہاری پیاس کا آخری قطرہ بنانا چاہتا ہوں۔ میرے الفاظ اس کے چہرے پر آہستہ سے اترے۔ میں نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور لرز گئی، مگر پلٹ کر میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ پہلا بوسہ نہیں تھا، یہ برسوں کی پیاس کی پہلی بوند تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ آسیہ نے ہلکے نیلے رنگ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی اور میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ رمید، یہ جو تمہارے ہاتھوں کا لمس ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر کی ساری اداسی پگھل رہی ہو۔ آسیہ، تم میری کمزوری بن چکی ہو، تمہیں چھو کر محسوس کر کے میں جینے لگا ہوں۔ وہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے سہلانے لگا۔ یہ جو جسم ہے نا رمیز، یہ بھی کبھی کبھی روتا ہے، صرف دل نہیں، کبھی میرے بدن نے بھی مجھے پکارا، مگر میں خاموش رہی۔ آج مجھے بولنے دو۔ میں نے اس کے چہرے کو چوما، اس کی گردن پر ہونٹ رکھے۔ وہ کانپ گئی مگر خود کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ رات کے اندھیرے میں ہمارا وجود ایک دوسرے میں گم ہو گیا۔ میں نے اسے باہوں میں لیا، اس کی سانسیں میرے سینے پر بکھریں۔ رمیز، کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں آسیہ، یہ محبت ہے، جسم کی زبان، روح کی فریاد۔ ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا، صرف دو جسم، دو روحیں اور ایک احساس جس نے سب کچھ بلا دیا۔ وہ لمحے رات کی طرح طویل تھے مگر ختم ہونے والے نہیں۔ صبح کی کرنوں نے کمرے کو روشن کر دیا۔ میں بستر پر بیٹھا تھا اور آسیہ میرے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی نرم گرمی میرے دل کو گدگدا رہی تھی۔ رات کو ہم صرف قریب نہیں ہوئے، ہم ایک ہو گئے تھے، مگر اب دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ آسیہ، میں نے آستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ وہ آہستہ سے جاگی، میری طرف دیکھا، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ۔ رمید، مجھے ایسا لگا جیسے برسوں بعد کسی نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ چوما۔ میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی جینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ، میرے لمس میں، میرے دل میں۔ مگر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ کچن میں ہم دونوں ناشتہ بنا رہے تھے۔ میں نے اس کے پیچھے سے آ کر باہوں میں لیا، اس کے گال پر ہونٹ رکھے۔ رمید، وہ دھیرے سے بولی، یہ سب کہاں جا رہا ہے؟ میں چونک گیا۔ کیا مطلب؟ رمید، تم مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو، محلہ ہے، لوگ ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، کیا تم کل کو مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ میں نے فوراً اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ آسیہ، تم صرف میرا احساس نہیں، میرا فیصلہ ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئے۔ شادی؟ ہاں، اگر تم تیار ہو تو میں دنیا سے لڑنے کو تیار ہوں۔ جمیل کا اقرار آسیہ کے اندر امید کی ایک کرن بن کر ابھرا۔ وہ اس کے کندھے سے لگ گئی جیسے برسوں بعد کسی نے اسے قبول کیا ہو۔ رمیز، میں بیوہ ہوں، 2 بار زندگی ہار چکی ہوں، اور اب تم مجھے نئی زندگی دینا چاہتے ہو؟ نہیں آسیہ، میں تمہیں نئی زندگی نہیں دے رہا، میں خود تمہاری زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ وہ رونے لگی مگر آنسو محبت کے تھے۔ اب ہمارے بیچ کوئی پردہ نہ رہا تھا۔ ہر شام رمید آسیہ کے پاس آتا، اس کے ہاتھوں کا کھانا کھاتا، اس کی زلفوں کو چومتا، اس کی سانسوں میں جیتا۔
ایک رات آسیہ نے سرخ لباس پہنا رمیز کے سامنے آئی تو وہ سانس لینا بھول گئی۔ کیا میں اب بھی تمہیں دلکش لگتی ہوں؟ آسیہ، تمہاری ہر جھلک مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ اس نے رمیز کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے میں لے گئی۔ موم بتیوں کی روشنی، ہلکی خوشبو اور بدن کی گرمی، ہر چیز بول رہی تھی، آج صرف تم اور میں ہوں آسیہ نے کہا۔ رمیز نے اسے باہوں میں بھر لیا، اور صرف محبت۔ اس رات وہ صرف جسمانی رفاقت نہ تھی، وہ روحانی اتحاد تھا۔ رمیز نے آسیہ کے ہر زخم کو چوما، ہر درد کو مرہم دیا۔ آسیہ نے اپنی تنہائی رمیز کی باہوں میں پگھلا دی۔ رمیز، تم میرے خواب ہو، تم میری آخری خواہش ہو۔ آسیہ، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چاہتا ہوں، جسم سے نہیں، دل سے، سانسوں سے، ہر لمحے سے۔ رات بیت گئی مگر وقت تھم سا گیا۔ رمیز نے آسیہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جلد، بہت جلد۔ ابھی یہ کہانی جاری ہے، اس کی ٹوٹل 4 قسطیں ہوں۔ اس کی دوسری قسط کل اسی ٹائم پوسٹ کی جائے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک شیئر کر دیں۔